السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ۔ ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے، بھائی سے ناراض ہے، اور حتیٰ کہ بیٹا ماں باپ سے ناراض ہے اور ماں باپ اپنی اولاد سے ناراض ہے۔ تو ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سبق صلہ رحمی کا بھی دیا۔ فرمایا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں صلح رکھو۔ صلہ رحمی کا سبق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کے ساتھ ہمیں فائدہ کیا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فائدہ یہ ہوگا کہ آسمان پہ اللہ بھی راضی ہوگا، اور اللہ پاک صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے آپ کے لیے رحمت کے دروازے بھی کھول دیں گے۔ تو ناظرین، ایسے ہی ہم اسی حوالہ سے ذکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے بارے میں آگے کیا فرمایا۔ تو چلے ناظرین، ہم ذکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کی بھی گفتگو سنتے ہیں۔ لیکن میرا کام ہے لوگوں کو جوڑنا، لوگوں کو توڑنا نہیں۔ لیکن جوڑتے وقت جب معلوم پڑ رہا ہے صحیح، اگر باقی کے دھارمک گرو اپنے لوگ سے نہیں کہہ رہے، کیا ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، خدا کے علاوہ کسی کی اور پوجا نہیں کرنا چاہیے، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی غلطی ہے، میری غلطی کیا ہے؟ اور میں تو کھلے منچ پہ بول رہا ہوں نا، اور میں کہتا ہوں کہ آؤ آپ کے دھارمک آدمی کو لے کے اگر غلطی ہے بیٹھ کے ہم ڈسکشن کریں گے، جس طریقے سے میں نے شری روی شنکر کے ساتھ کیا تھا۔ شری روی شنکر ہندوستان میں سب سے زیادہ مانے جانے والے ان اسکرپچرز میں شری روی شنکر ہے، ان کے ساتھ مناظرہ کیا میں نے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی تو ماشاءاللہ ذکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ بڑے ہی کمال کی گفتگو کر رہے تھے، اور میری یہ دعا ہے اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی دے، اور اللہ پاک ایسے ہی ان سے دین اسلام کا کام لیتا رہے۔ تو ناظرین، آئیے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بات آپ کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب الکبائر، اس کے اندر یہ بات مل جائے گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امام المحدثین فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ایک مرتبہ طائف میں پہنچے ہیں۔ جانتے ہیں وہی طائف ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اتارنے بھی مشکل ہو گئے تھے۔ تو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ مان لو اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ ایک ہے اور اللہ وہ اکیلا ہے۔ تو ناظرین، ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ پہنچے ہیں، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا درس رکھ دیا۔ جیسے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا مساجد کے اندر درس قرآن رکھا جاتا ہے، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا مساجد کے اندر کانفرنس میں ہوتی ہے، تو ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انہوں نے درس رکھ دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے اپنا خطبہ پڑھنے کے بعد جو پہلا جملہ کہا وہ یہ کہا تھا کہ اگر کوئی میری مجلس کے اندر قطع رحمی کرنے والا ہے تو وہ میری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ کیا معنی؟ جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے وہ اٹھ کے یہاں سے چلا جائے، جو قطع رحمی کرتا ہے رشتہ داروں کو توڑتا ہے وہ اٹھ کے چلا جائے۔ تو ایک آدمی سچ میں اٹھ کے چلا گیا، نوجوان لڑکا تھا، وہ سچ میں اٹھ کے چلا گیا۔ تو تھوڑی دیر گزری ہے تو وہ واپس آیا، واپس آ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ مجلس میں بیٹھ گیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے نوجوان تو کہاں سے آئے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ نے خود ہی کہا ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ میری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے، میری مجلس میں نہ بیٹھے۔ کیوں؟ جو قطع رحمی کرتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اسے میں بھی پسند نہیں کرتا، میرا نبی بھی پسند نہیں کرتا، اور آسمان پہ اللہ رب العالمین بھی پسند نہیں کرتے۔ تو میں نہیں چاہتا جس کو
اللہ پسند نہ کرے وہ میری مجلس میں بیٹھے۔ تو اب وہ کہنے لگا پیارے ابو ہریرہ آپ نے کہا کہ قطع رحمی کرنے والا اٹھ کے چلا جائے، تو میں گیا تھا، میرے ساتھ میرا ماموں ناراض تھا، ماموں کے ساتھ میرا جھگڑا ہوا تھا، تو قطع رحمی یعنی کہ ان کے ساتھ رشتہ توڑا ہوا تھا، تو آج آپ کی بات کی وجہ سے آپ نے کہا کہ جس سے اللہ ناراض ہو میں اس سے محبت اور میں نہیں چاہتا میری مجلس میں وہ بیٹھے، تو لہٰذا آپ کی بات سن کے میں اپنے ماموں کے ساتھ صلح کر کے آیا ہوں، محبت پیار سے گلے مل کے آیا ہوں۔ تو ناظرین پتہ یہ چلتا ہے کہ صلہ رحمی کے ساتھ اللہ پاک ویسے ہی بندہ صلہ رحمی کرے تو آسمان سے رحمت کے نزول فرما دیتے ہیں، رحمت برکت اللہ پاک نازل فرما دیتے ہیں۔ تو ناظرین دعا کریے گا اللہ پاک ہمیں بھی آپس میں صلہ رحمی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ رہنے کی توفیق دے دے، اور جو بھی گھر میں کوئی نہ کوئی کسی کے ساتھ ناراض ہے اور اللہ پاک ان کو دوبارہ صلح صفائی کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ اللہ پاک ان کو رکھے، اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔